کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے جو پالیسی بنائی ہے، جو فریکوینسی ہے نیکی کے لیے اور گناہ کے لیے، اس میں اتنا فرق ہے کہ اگر پھر بھی کوئی معروم ہو جائے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی اسی وقت لکھ لی جاتی ہے، چاہے وہ اس نیکی کو کرے یا، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو کم از کم 10 میں اس کو ضرب دیا جاتا ہے، کم از کم 10، پھر 700، اور جتنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیں اس کو۔ اور گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو ایک گناہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ اس میں ضرب وغیرہ نہیں ہوتی، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور لکھنے کے لیے بھی اس کا ایک دستور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فرشتے نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں وہ الگ الگ ٹیمیں ہیں، ان کا جو باس ہے، جو بڑا ہے، وہ ہے جو نیکی لکھتا ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، اپنے مسئول سے، اپنے ذمہ دار سے، کہ میں لکھ لوں؟ نیکی والا فوراً لکھ لیتا ہے، وہ کسی پوچھنے کا وہ نہیں ہے۔ گناہ والے پابند ہے، وہ پوچھتا ہے کہ لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے 1 گھنٹہ انتظار کر لو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ ایک روایت میں 6 گھنٹے کا ذکر ہے کہ 6 گھنٹے تک وہ گناہ لکھا نہیں جاتا ہے۔ تو ان دونوں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف حالات ہوں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، بہت زیادہ گڑ گڑانے والے، ان کو زیادہ سبسڈی ملتی ہے، 6 گھنٹے تک ان کو موقع مل جاتا ہے۔ تو 1 سے 6 گھنٹے تک وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، اور 6 گھنٹے تک بھی اگر وہ توبہ نہ کرے اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال سے قلم زد کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ ایسی کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، وہ دل سے بہت زیادہ نادم ہو جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، تو اس کے نامہ اعمال سے بھی اس گناہ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو قیامت کے دن کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، کہ وہ ہوگا ہی نہیں وہاں۔ تو ہمیشہ اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو گناہ ہو گئے ہیں ان پہ ایک آنسو تو بہا دیں کم سے کم۔ اور جب آپ ایک چیز کی مشق کرتے رہیں گے، آپ کہیں گے آنسو تو آ ہی نہیں رہے، تو جب آپ مشق کریں گے، کوشش کریں گے کہ ضرور آنسو آئے۔ اور اگر آنسو نہیں آتے تو آپ شکل ہی بنا لیں نا آنسو والی۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم رو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے جیسے شکل بنا لو، اسی پر سارا کام ہو جائے گا۔ تو جب آپ اپنی گناہ پہ رو پڑیں گے تو نامہ اعمال سے بھی اس کو مٹا دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن جو نامہ اعمال سامنے ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگ دیکھ دیکھ کے شرمندہ ہوں گے، ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار سب سامنے ہوں گے، اس دن شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ کا پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ جب آپ نے سچی توبہ کر لی تو نہ صرف یہ کہ وہ گناہ آپ کا ختم ہو گیا آپ کے نامہ اعمال سے، بلکہ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیا، اب وہاں مٹا کر آپ کے لیے نیکی۔ تو اور پھر یہ کہ ہر عمل کے ساتھ آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو ایک ایک قدم پہ نیکی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے، وضو کر رہے ہیں تو گناہ معاف ہو رہا ہے، ہاتھ بلند کر رہے ہیں تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، کسی کو آپ صدقہ کر رہے ہیں، کوئی راستے سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، دل میں اچھی بات سوچ رہے ہیں کسی کے لیے، تو اتنے ساری اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کے لیے اتنے اللہ نے مواقع دیے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ امیدوار ہونا چاہیے۔